حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمت. وأيضا قال الإمام علي بن محمد النقي الهادي عليهما الصلاة والسلام: الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. صدق مولانا علي عليه الصلاة والسلام. برادران عزیز، ماہ رجب المرجب کی تیسری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ منسوب ہے شہادت حضرت امام علی نقی ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ رب کریم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اس شہادت عظمیٰ کے موقع پر امام زمانہ کے دادا کی شہادت کی تعزیت و تسلیت خود امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ رب کریم اس مجلس کے منتظمین کو، اس میں شرکت کرنے والوں کو، پارٹیسپیٹ کرنے والوں کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس عمل کو شرف قبولیت عطا کرے۔
عقیدہ لفظوں کے دہرانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کریں کہ علی گڑھ کے زہرا باغ کی کالونی کے امام باڑے میں امام زمانہ کے دادا کی مجلس ہو رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر ہمارے دادا کی مجلس ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم فرش بچھانے والوں میں ہوتے، ہم لوگوں کا استقبال کرنے والوں میں ہوتے۔ علی گڑھ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، میں تو 10 سال سے علی گڑھ آ رہا ہوں۔ اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور امام زمانہ کے لیے تعزیتی کلمات پیش کرنے کے لیے فرش اعزاں پر آ سکیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو زبانوں تک محدود ہوتا ہے۔ جب عقیدہ عمل اور کردار تک آتا ہے تو ہم آرگنائزرز میں سے ہوتے ہیں۔ ہم آرگنائزر ہیں، آلریڈی ہیں، ان مجلسوں کے ہم ہی آرگنائزر ہیں۔ ہمارے علاوہ کون ہے؟ امام تو پردہ غیب میں ہے، امام تو پردہ غیب میں، ہم ہی تو آرگنائزر ہیں، اور کون ہے؟ مسئلہ اس سے پہلے سال بھی میں نے مجلس پڑھی تھی، یہی مجلس، اور اس میں امام علی نقی علیہ السلام کے ذریعے سے جو نیابت کو اسٹرانگ کرنے کا سلسلہ میں نے پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے 10ویں امام نے نیابت کو اسٹرانگ کیا اپنی، اور شاگرد تربیت کیے۔ یہ سلسلہ تقریباً جسے کہا جاتا ہے کہ 9ویں امام سے زیادہ شروع ہوتا ہے نیابت کا۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں گے تو نائب تو مولائے کائنات نہیں بنانا شروع کر دیے تھے اپنے، خود امام حسین کے لیے مشہور ہے جو جناب مسلم کو نائب ہی بنا کر بھیجا تھا۔ غیر معصومین کو نیابت دینے کا سلسلہ سب سے زیادہ اگر طول پکڑا ہے تو وہ 9ویں امام کے زمانے سے، اور اس کو بالکل آخری حد تک پہنچایا ہے 10ویں امام نے، چونکہ امامت کے لحاظ سے تھوڑا سا ٹائم امام کو ملا ہے، امام ہادی علیہ السلام کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے کہ جس میں آپ نے اس نیابت کو اسٹرانگ کیا ہے اور اپنے نائبین مقرر فرمائے۔ اور نائبین بھی اس لیے مقرر فرمائے ہیں تاکہ لوگ امام غائب کے عادی ہو سکیں۔ اب تک لوگ امام غائب کے عادی نہیں تھے، ہر ایک کو جس کو بھی سوال ہوتا تھا فوراً امام کی خدمت میں چاہے جس طریقے سے بھی وہ پہنچ جاتا تھا، جا کے اپنا سوال رکھتا تھا۔ امام کا غائب ہونا، میری لفظوں پر توجہ فرمائیے گا، امام کا غائب ہونا اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے، ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس قوم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہوگی کہ جس کا امام تو ہو مگر غائب ہو۔ ہم واقعی مصیبت میں ہیں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں کہ ہمارا امام ہے لیکن ہم اس سے غائب ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ایک ظریف سا نقطہ آپ سنتے چلیے، امام ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، ہم امام کی نگاہوں سے غائب نہیں ہیں۔ صرف امام ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، ہم امام کی نگاہوں سے غائب نہیں ہیں، بلکہ ہم جس امام غائب کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک ایک لفظ پر توجہ فرمائیے، ہم جس امام غائب کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غائب ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ امام غائب ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر بھی ہے، یعنی یہی امام غائب بھی ہیں۔ آپ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ جو امام علی نقی کی زیارت ہے، عرض کروں گا ابھی، اس زیارت، یہ خود امام زمانہ نے نعمت الزیارہ کہا ہے، بہترین زیارت ہے۔ کسی بھی حرم میں جائیں، جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں، کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیں، اس زیارت کو ضرور پڑھیے گا، زیارت جامع کبیرہ کو۔ علامہ مجلسی کے والد جو تھے، یعنی باقر مجلسی کے والد، صاحب بہار کے والد،
علامہ مجلسی کے والد جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے روضۃ المتقین، بظاہر اس کی 5ویں جلد میں انہوں نے لکھا ہے، یہ بات مجھے یہاں پر عرض نہیں کرنی تھی، اس کی 5ویں جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ امام ہادی کے، یعنی خود امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں بیٹھ کر اس زیارت کو پڑھ رہے تھے کہ عالم مکاشفہ میں انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو دیکھا۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو خود انہوں نے روضۃ المتقین میں نقل کی ہے کہ انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا اور یہ زیارت پڑھ رہے تھے، زیارت جامع کبیرہ۔ تو امام نے اپنے پاس ان کو بلایا، علامہ مجلسی کے والد کو، ادھر آؤ۔ تو کہنے لگے میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کسی بھی بڑے کی ساحت میں جانا آسان تھوڑی ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو ہاتھ ملانے میں ہمارا ہاتھ لرزتا ہے۔ امام زمانہ کے وجود کا عرفان اگر کسی شخص کو ہو اور اسے امام زمانہ اپنے پاس بلائیں تو بار بار امام کو یہ کہنا پڑا کہ ڈرو نہیں، آؤ آؤ۔ اس کے بعد وہ جا کر بیٹھے ہیں تو امام نے پوچھا، امام نے فرمایا کہ جس زیارت کو تم پڑھ رہے ہو، نعمت الزیارت ہذہ، بہترین زیارت ہے، جس حرم میں جاؤ اس زیارت کو ضرور پڑھو، کیونکہ اس زیارت سے ہمارا عرفان حاصل ہوتا ہے، ہماری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کو پہچانے تو زیارت جامع کبیرہ ضرور پڑھے۔ 2 کارنامے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں جس کو عرض کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد، جسے عرض کروں گا۔ فی الحال میرا گفتگو کا محور یہ ہے کہ جس امام کے زمانے میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، جس امام کے زمانے میں ہم ہیں وہ امام غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، وہ امام غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے دادا کی مجلس ہوگی اور وہ اس مجلس میں حاضر نہیں ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ امام کے دادا کی مجلس ہو اور وہ اس میں حاضر ہیں۔ وہ حاضر ہیں، وہ حاضر ہیں، اس مجلس میں بھی حاضر ہیں، انشاءاللہ کہ حاضر ہیں۔ جو دعائیں وارد ہوئی ہیں امام زمانہ کے سلسلے سے، جو زیارت کے کلمات آئے ہیں، ان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب میں بولتا ہوں، مثلا امام زمانہ کی زیارت کا کلمہ ہے اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، اے میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سنتے ہیں، اب یہ میں بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں۔ وترد سلامی، یہ جو نماز کے بعد آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، تو وہ صرف آپ کہتے نہیں ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان، یہ زیارت کا جملہ کہہ رہا ہے، جیسے ہی تم ان کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وَتَرُدُّ سلامی، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تمہاری بات سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو حاضر ہیں تبھی تو دیتے ہیں نا، امام غائب ہوتے تب تھوڑی دیتے، امام حاضر بھی ہیں تبھی تو میرے سلام کا، میں جہاں بھی رہوں امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک لطیف جملہ مجھے آیت اللہ بہجت کا یاد آ رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے کان میں بعد میں پہنچتے ہیں، امام زمانہ کے کان میں پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر وہ حاضر ہیں، اس قدر وہ حاضر ہیں ہماری زندگی میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ باتیں میں بتا کیوں رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے آج اس مجلس میں؟ جتنا ہم اس بات کو باور کرتے چلے جائیں گے، جتنا ہمیں اس بات کا یقین ہوتا چلا جائے گا کہ امام حاضر ہیں، اتنا ہم اپنے آپ کو الرٹ کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہم اپنے آپ کو بیدار کرتے چلے جائیں گے کہ امام حاضر ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے یہیں ہندوستان کے ہی ایک اتفاق سے جس عالم کا واقعہ ہے، وہ بھی اصلی تو ہندوستانی تھے، آیت اللہ کشمیری، بہت مشہور شخصیت، اتنی مشہور شخصیت تھے کہ امام خمینی کو اگر استخارہ دکھانا ہوتا تھا تو آیت اللہ کشمیری سے دکھاتے تھے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی شخصیت تھے، وہ بڑی مایہ ناز شخصیت تھے۔ وہ ہندوستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے تو یہاں کا ایک پنڈت تھا کوئی، جس نے ریاضت نفس کی بنیاد پر ایک مقام حاصل کر لیا تھا۔ جو بھی دیکھیے قد افلح من زکاہا، قرآن مجید کی آیت ہے، جو بھی اپنے نفس کی ریاضت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے دنیا میں کامیابی ملے گی، جس کے پاس ایمان ہے اسے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اصل چیز ریاضت نفس ہے۔ ریاضت نفس کیا ہے؟ یعنی نفس کی پیروی نہ کرنا،
نفس کی پیروی، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا، بلکہ اس نفس کو اتنا پروان چڑھانا، اس نفس کی مخالفت کر کے اتنا پروان چڑھانا کہ خداوند عالم کوئی نہ کوئی ہنر تم کو دے دے گا۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اشارہ کرتا تھا تو بادل امٹ کے آ جاتے تھے، اشارہ کرتا تھا تو ہوائیں چلنے لگتی تھی۔ وہ کافر بھی تھا، تو لوگ آ کر امام کے پاس آئے کہ لوگ آپ کی امامت میں شک کر رہے ہیں، یہ شخص اشارہ کرتا ہے تو بادل آ جاتے ہیں۔ تو امام نے اسے بلایا، وہ ہڈی والا واقعہ نہیں ہے، یہ دوسرا واقعہ جی۔ ایک واقعہ ایسے ہمارے مشہور ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ دوسرا واقعہ۔ امام نے اسے بلایا، امام نے کہا یہ ہنر تمہیں کیسے ملا؟ کہا جو کچھ میرا نفس کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اپنے خواہشات نفس کی مخالفت، میں اس کو سر نہیں چڑھنے دیتا ہوں، اس کے اوپر چڑھ کے رہتا ہوں۔ میں اپنے نفس کے اوپر، خواہشات نفس کے اوپر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میں اس خواہشات نفس کے اوپر جو ہے کنٹرول رکھتا ہوں۔ تو امام نے کہا اسی وجہ سے خدا نے یہ ہنر تم کو دے دیا۔ اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے کہ اس خواہشات نفس پر کنٹرول کرو۔ جب امام نے اس کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے تو وہ متاثر ہو کیا کہنے لگا، یہ دین تو بہت اچھا ہے، یہی دین تو میں چاہ رہا تھا، آپ مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ اب امام نے اسے کلمہ پڑھوا دیا۔ اب جب باہر گیا اور اشارہ کر رہا تھا تو نہ بادل آ رہے تھے نہ ہوا چل رہی تھی۔ تو وہ واپس آیا امام کا، کہنے کا بدتر ہو گیا میں تو، پہلے تو مجھے یہ ہنر دے دیا گیا تھا، اب لے لیا گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ پہلے دیا اس لیے گیا تھا کہ آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے اس دنیا میں دے دیا گیا تھا، اب لے اس لیے لیا گیا ہے تاکہ آخرت تیری محفوظ ہو جائے۔ اپنے اعمال کی جزا دنیا میں مانگنا شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم لوگ ایک اچھی سی مجلس بھی کر لیتے ہیں تو پالنے والے وہ مجلس کی تھی نا، اس کے بدلے کچھ دے دی، یہ شیطان کا کام ہے۔ برملا میں ممبر پہ کروں، یہ شیطان کا کام ہے۔ اپنے کسی عمل کے بلبوتے خدا سے کچھ مت مانگیے، جو مانگنا اس کے کرم کے بلبوتے مانگیے۔ ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ پالنے والے تجھے جو دینا ہے اپنے کرم سے دے، ہمارے عمل کے بدلے اگر ہم کچھ مانگیں گے تو صرف اتنا مانگیں گے کہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، جو شخص ریاضت نفس کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ ویسے ہی یہاں پر بہت سارے ہمارے جو ہندو دھرم میں بھی جتنے بھی افراد ہیں جو تپسیا کرتے ہیں، خدا نے ان کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ بہت سارے ہنر آپ آج کل ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، کچھ تو ڈھونگی بابا ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ واقعی تپسیا کر کے کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہندوازم کے بڑے عالم سے گویا کہہ لیا جائے آیت اللہ کشمیری نے ملاقات کی۔ اس شخص کے پاس ایسا ہنر تھا کہ اس کے سامنے آپ کسی کا بھی نام لیجئے، اس کا، اس کے باپ کا، اس کی ماں کا، تو یہ بتا دیتا تھا کہ یہ کہاں ہے۔ اس کو خداوند عالم نے ایک ایسا ہنر عطا کیا تھا کہ کسی کا بھی نام لیجئے اس کے بارے میں یہ بتا دیتا تھا۔ تو آیت اللہ کشمیری نقل کرتے ہیں کہ جب میں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا آیت اللہ برجردی کے بارے میں، جو لوگ قم گئے ہیں، حضرت معصومہ کے جوار میں ہی دفن ہے، مسجد اعظم کے بغل میں آیت اللہ برجردی، ان کا نام لیا اس ہندو کے سامنے۔ تو اس نے تھوڑی دیر غور کیا اور غور کرنے کے بعد بتا دیا کم۔ اب وہ کم نہیں کہہ پا رہا تھا تو اس نے کم کہا، کم۔ تو سمجھ گئے کہ بالکل صحیح ایڈریس بتا رہا ہے۔ 2-3 نام آیت اللہ کشمیری پوچھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ مہدی ابن فاطمہ کہاں ہے؟ جو فرمانے مہدی ابن فاطمہ کہاں ہے؟ تو تھوڑی دیر یہ غور کرتا ہے، کہتا ہے نہیں مہدی ابن فاطمہ نہیں، مہدی ابن نرجس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ آیت اللہ کشمیری سے کہتا ہے کہ آپ مہدی ابن فاطمہ نہیں، مہدی ابن نرجس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ کہنے لگا ہاں میں نے جان بوجھ کر مہدی ابن فاطمہ کہا تھا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ آپ اسے پرکھ پا رہے ہیں یا نہیں پرکھ پا رہے ہیں۔ کہاں مہدی ابن نرجس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے تھوڑی دیر اپنا جو کچھ بھی اسے غور و فکر کرنا تھا، جو کچھ بھی اسے اپنی جسے کہتے ہیں تپسیا کرنی تھی اس کی زبان میں، اس نے کیا اور اس کو پسینہ بہنے لگا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ حیران ہو کے آیت اللہ کشمیری سے پوچھتا ہے کس کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا؟ یہ کس کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا؟
تو آیت اللہ کشمیری نے کہا کیا ہوا؟ کہا دنیا کے جس گوشے میں دیکھ رہا ہوں وہی نظر آتے ہیں، جہاں بھی دیکھ. اسے کہتے ہیں حاضر ہونا، اسے کہتے ہیں امام کا ہر جگہ حاضر ہونا. یہ امام اللہم یہ امام غائب بھی ہے. یہ امام غائب بھی ہے، امام حاضر بھی ہے. کہتا ہے جہاں دیکھتا ہوں وہی نظر آتے ہیں. یعنی کسی ایک جگہ کو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہے، معین ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اور کسی ایک جگہ کے لیے اس نے یہ نہیں کہا. توجہ فرمائیے گا، بات یہیں تک واقعہ ختم ہو گیا. اب آپ مجھے سنیے، اس نے کسی ایک جگہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہاں نہیں ہے، اور کسی ایک جگہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہے. اس نے کہا جہاں دیکھتا ہوں وہی نظر آتے ہیں. یعنی ہر جگہ امام حاضر ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا امام حاضر. ہر جگہ امام حاضر ہے. ہمیں عقیدے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں اعتقاد میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہ امام روح کائنات کا نام ہے، امام کائنات کی روح کا نام ہے. میں زندہ کیوں ہوں؟ میں زندہ اس لیے ہوں کہ میرے اندر روح ہے، اس لیے تو زندہ ہوں. اب آپ انگلی رکھیے، میری روح یہاں ہے، میری روح یہاں ہے، میری روح یہاں ہے. کہنے لگا نہیں صاحب، کسی ایک جگہ معین ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. روح آپ کے پورے بدن کا احاطہ کیے ہوئی ہے. جیسے میری روح پورے بدن کا احاطہ کیے ہوئی ہے، ویسے ہی کائنات کی روح پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ایک تعلیقہ سن لیجئے اسی میں کہ امام حاضر بھی ہیں. امام، یہ باتیں مجھے عرض نہیں کرنی تھی مگر ایک درد دل تھا جو نکل آیا. امام حاضر بھی ہیں اور امام غائب بھی ہیں. یہ غائب اور حاضر امام صرف ظاہر نہیں ہے، جب ظہور ہوگا تو ظاہر ہو جائیں گے، جب ظہور ہوگا تو ظاہر بھی ہو جائیں گے. لیکن مومن اسے نہیں کہتے جو ظہور کا انتظار کرے، ظہور کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے، ظہور تک آنکھیں بند کر لے. منتظر ہونے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ نہیں اب امام آئیں گے تبھی سب کچھ ٹھیک ہوگا. تمہارے لیے امام صرف ظاہر نہیں ہے، حاضر تو ہے نا. حاضر، توجہ فرمائیے گا، میں علی گڑھ میں جب لفظیں خطابت کے عنوان سے دیتا ہوں تو بڑے یقین کے ساتھ دیتا ہوں. امام کا ظہور دنیا میں ہونے والا ہے، میری ذات میں تو نہیں ہونے والا ہے نا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ امام کا ظہور میرے قلب پر بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. دنیا میں تو بعد میں ہوگا. جو لوگ امام کو حاضر سمجھتے ہیں وہ امام کے ظہور کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ ان کے قلب میں ہر وقت امام حاضر رہتا ہے، ناظر رہتا ہے. نہیں صاحب، کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ کل تو سورج نکلے گا ہی، تو ابھی چراغ جلانے سے کیا فائدہ؟ یہ کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ ابھی بلب جلانے سے کیا فائدہ؟ کل سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی. عقل کا تقاضا ہے سورج نکلے گا تو اپنے اعتبار سے روشنی کرے گا، لیکن تم اپنے ماحول کے اندھیرے کو ایک چراغ جلا کے تو دور کر سکتے ہو نا. تم اپنے ارد گرد کے اندھیرے کو دور کرو، جب وہ آفتاب کل آئے گا تو اپنے اعتبار سے روشنی پھیلائے گا. تم اپنے گھروں کے اندھیروں کو دور کرو. میرے والد مرحوم مولانا وفا ملک پوری کا شعر ہے، کہتے ہیں کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا؟ کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا؟ ہوں اندھیرے جہاں روشنی کیجئے. اندھیروں کو کوسنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جہاں بھی اندھیرے نظر آئیں، ہر مرد مومن کا کام یہ ہے کہ روشنی کرے. یہ ایک روشنی ہے جو مجلس کی شکل میں منعقد ہوئی ہے. یہ بھی ایک روشنی ہے تاکہ ہمیں کچھ معلوم ہو سکے اپنے امام کے بارے میں. وجہ فرما رہے ہیں اس امام کے بارے میں کہ بچپن میں جن کے نام میں بھی کنفیوژن ہوتا تھا ایک زمانے تک، ٹھیک ہے، 10ویں امام اور 9ویں امام کے بارے میں ایک زمانے تک کنفیوژن ہی ہوتا رہا. اب ان مجلسوں کے طفیل میں کم سے کم تھوڑی بہت معرفت، ٹھیک ہے. چلیے آپ منتظر نہ رہیے، مولوی تو ممبر پہ بیٹھے گا تو پتہ نہیں اپنی مجلس چلانے کے چکر میں کچھ بھی پڑھے گا. آپ منتظر نہ رہیے،
جیسے ہی ولادت آتی ہے، جیسے یہ نوجوان مجلس کرتے ہیں، ویسے ہی ایک جذبہ ہمارے ہاتھ میں آج کل انٹرنیٹ ہے، ہمارے ہاتھ میں آج کل موبائل ہے، کچھ نہیں، کہیں سرچ نہیں کر سکتے، گوگل پہ تو سرچ کر ہی سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے تو پوچھ سکتے ہی ہیں. اپنے اعتبار سے ایک چھوٹا سا تھوڑی دیر کا 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا مطالعہ اپنے امام کے سلسلے سے ضرور کیجیے، ضرور کیجیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہمیں اپنی بصیرتوں کو بڑھانا ہے. توجہ فرمائیے گا، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو تھا، جس طریقے سے مولائے کائنات کے زمانے یعنی پہلے علی کے زمانے میں جس طریقے سے علی کی دشمنی کو اس فقیر شام کی جانب سے بالکل عروج پر پہنچا دیا گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ خباثت اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں منصب امامت پر فائز تھے. جس زمانے میں سب سے زیادہ، اگر میں یہ کہوں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کو ملا کر شقی ترین انسان کا سامنا جس ذات سے ہوا ہے، اس ذات کا نام امام ہادی ہے. شقی ترین انسان، بدترین انسان. بنی عباس کی جو پوری فہرست ہے خلفاء کی، اس میں بدترین انسان تھا متوکل، بدترین انسان. اس سے زیادہ برا بادشاہ نہیں آیا. 17 مرتبہ امام حسین کے روضے پر حل چلوایا اسے، 17 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ. یہ جو آپ سنتے ہیں واقعہ بہت مشہور ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کرنے جائے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ متوکل نے شروع کیا. یہ کام متوکل نے کیا تھا، یہ امام ہادی کے زمانے. شقی ترین انسان، دنیا پرستی اپنے عروج پر جس زمانے میں تھی وہ امام ہادی کا زمانہ تھا. دنیا پرستی، پیسے کی محبت. تمام خلفاء میں پوری بنی امیہ اور بنی عباس، ایک منصور دوانیقی ہے، یعنی منصور دوانیقی اس وجہ سے مشہور ہے، دوانیق اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑتا تھا کسی کے پاس. اس کی شہرت بخل میں زیادہ ہے، منصور دوانیقی کی شہرت بخل میں زیادہ ہے. پیسے کا وہ بھی بہت زیادہ، دنیا طلب بہت زیادہ تھا، وہ دنیا طلب وہ بھی بہت زیادہ تھا. لیکن اس سے کہیں زیادہ دنیا طلب یہ متوکل تھا، کہیں زیادہ دنیا طلب. توجہ فرمائیے گا، جتنی زیادہ دنیا طلبی انسان کے اندر آتی جائے گی اتنا وہ آخرت کو بھولتا جائے گا، امام کو بھولتا جائے گا، دین کو بھولتا جائے گا، خیر کو بھولتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ شر سے قریب ہوتا چلا جائے گا. جتنی دنیا طلبی انسان کے اندر. اگر میں یہ کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ امام حسین کا قتل صرف دنیا طلبی کی بنیاد پر ہوا ہے. بی بی زہرا کے دروازے پر آگ لگائے جانے کا عمل صرف دنیا طلبی کی بنیاد پر ہوا ہے، صرف دنیا طلبی. اتنا بڑا زہر ہے یہ دنیا طلبی کہ جس نے رسول کے مشن کو آگ لگانے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو آگے کر دیا جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا تھا، ان لوگوں کو آگے کر دیا. دنیا طلبی، بچیے اس دنیا طلبی سے، اس دنیا طلبی سے، اس حب دنیا سے بچیے. آج کے زمانے میں ہم لوگ کہتے ہیں ارے فلاں صاحب کے یہاں کی شادی دیکھنے کے لائق. دور حاضر میں کسی نے اپنے بیٹے کی شادی میں اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا جتنا متوکل نے اپنے بیٹے کے ختنے میں خرچہ کر دیا. صرف شو دکھانا. آپ کو معلوم ہے لباس شہرت حرام ہے اسلام میں، لباس شہرت اسلام میں حرام ہے. فخر فروشی، یہ لفظیں لکھیے، اس کے اوپر غور کیجئے گا، سرچ کیجئے گا یہ کیا میں عرض کر رہا ہوں. فخر فروشی اسلام میں حرام ہے. فخر فروشی کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کوئی نعمت تم کو دی ہے، مثلا دولت دے دی تم کو، اس دولت کے اوپر دوسروں کے سامنے اتراؤ، یہ حرام ہے. تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم 1.5 لاکھ کی مثلا گھڑی پہنے ہوئے تو بار بار ایسے ہاتھ کر کے اپنی گھڑی دکھاؤ، یہ حرام ہے. اسلام حرام ہے، اسے فخر فروشی کہا جاتا ہے.
اسلام میں یہ حرام ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلام ان چیزوں کو حرام کرے گا ہی، اس نے عزت کا سبب دولت قرار نہیں دیا۔ اس نے قرآن میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور تقوی وہی، یہ جو مقدمہ میں نے عرض کیا تھا، وہی نفس پرستی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے نفس پرستی کے خلاف جہاد کرنا۔ جتنا تقوی انسان کے اندر آتا جائے گا اتنا اس کے اندر، دیکھیے حدیث موجود ہے امام معصوم کی، بظاہر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پنپتی ہیں سب کی بنیاد حب دنیا ہے۔ جتنی بھی برائیاں پنپ رہی ہیں، جتنی بھی برائیاں پنپ رہی ہیں، سب کی بنیاد، سب کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا۔ کسی کے اندر خدا نہ کرے، اس فرش پہ بیٹھنے والوں کے اندر خاص طور پر خدا نہ کرے دنیا کی محبت آ جائے، خدا نہ کرے۔ دیکھیے میں دنیا داری کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا پرستی کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا داری بری شے نہیں ہے، پیسہ کمائیے، خوب کمائیے، اچھی بات ہے۔ ایک شخص بظاہر امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں دنیا چاہتا ہوں۔ سیدھے سیدھے اس نے کہا میں دنیا چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا میں اس لیے دولت چاہتا ہوں تاکہ اپنے اہل و عیال میں انفاق کر سکوں، فقراء میں انفاق کر سکوں، اپنے گھر والوں کے لیے ان کی خواہشات کو پورا کر سکوں، حج و زیارت پہ جا سکوں۔ دو تین کوز اس نے بتایا کہ اس لیے دنیا چاہتا ہوں، اس لیے دنیا چاہتا ہوں، اس لیے دنیا چاہتا ہوں۔ امام نے فوراً کہا تو دنیا کہاں چاہ رہا ہے؟ یہ تو آخرت چاہ رہا ہے۔ امام نے کہا تو دنیا نہیں چاہ رہا، تو آخرت چاہ رہا ہے۔ تو پیسہ اس لیے چاہ رہا تاکہ انفاق کرے، یہ آخرت ہے۔ تو پیسہ اس لیے چاہ رہا تاکہ حج و زیارت پہ جائے، یہ آخرت ہے۔ تو پیسہ اس لیے چاہ رہا تاکہ اپنے اہل و عیال کو خوش کر سکے، یہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ حب دنیا ایک الگ چیز ہے۔ حب دنیا میرے اندر کہاں سے آئی یا ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ڈائگنوز کرنے کے لیے تو کوئی معیار ہوگا نا کہ میرے اندر حب دنیا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور سے جن کے اندر حب دنیا ہوتی ہے وہ مایوسی کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھیا میری دعا تو لگتا ہی نہیں کہ قبول ہوگی۔ مایوسی کا شکار جب انسان ہوتا ہے جس کا مطلب اس کے اندر حب دنیا ہے۔ کیا مانگ رہے ہو جو تم کو ابھی تک نہیں ملا؟ کیا مانگ رہے ہو؟ یہی امام موسی کاظم علیہ السلام ہی کے زمانے کا واقعہ ہے، یعنی ہارون کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص اور آیا تھا امام کے پاس اور شکایت کر رہا تھا اپنی تنگ دستی کی، اپنی فقیری کی، دنیا نہ ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ تو امام نے کہا کہ تیرے نزدیک دنیا کس کے پاس ہے اس وقت؟ تیرے نزدیک اس وقت دنیا کس کے پاس ہے؟ تو اس نے کہا ہارون کے پاس ہے اس وقت تو دنیا، حکومت ہے، فوج ہے، پیسہ ہے، تخت ہے، تاج ہے، اس وقت تو ہارون کے پاس دنیا ہے۔ امام نے کہا ہارون اگر تجھے اپنی دنیا پوری دے دے اور تجھ سے کہے کہ تو یہ ولایت جو اپنے دل میں رکھتا یہ دے دے تو دے دے گا؟ کہا مولا کبھی نہیں دوں گا۔ کہا اتنی بڑی دولت رکھ کے کچھ خود کو فقیر کہتا ہے؟ ولایت کی دولت اپنے پاس رکھ کے خود کو فقیر کہتا ہے؟ فقیر وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ہماری ولایت ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس ہماری ولایت موجود نہیں ہے۔ تیرے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ تو پوری دنیا خرید سکتا ہے اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو ہمیں دیا ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ جب انسان ولایت ہونے کے باوجود صرف دنیا ڈھونڈتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مایوسی کا شکار ہے۔ دنیا میں ڈھونڈو، دنیا جتنی دنیا تم کو خداوند عالم نے دے دی ہے، جتنے کہ تم مستحق تھے اس سے کہیں زیادہ دی ہے۔ یہ عجیب و غریب جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جتنی دنیا تم کو خدا نے دی ہے اس سے، جتنے کہ تم مستحق تھے اس سے کہیں زیادہ دی۔ حب دنیا بہت بری شے ہے، بہت بری شے ہے، بڑی ممانعت کی گئی ہے۔ جتنا حب دنیا انسان کے اندر آتی جاتی ہے اتنی بصیرت کا فقدان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، بصیرت کا فقدان کیسے ہوتا چلا جاتا ہے؟ انسان دیکھیے ایک چیز ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت۔ بصارت خدا نے سب کو دے رکھی ہے، سب کو دے رکھی ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رکھی ہے،
جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دے رکھی ہے. اسی ماہ رجب کی دعا ہے، یا من یعطی من سأل و یا من یعطی من لم یسأل. اے وہ خدا کہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتا بھی نہیں. تو جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے. میں انشاءاللہ موقع ملا تو بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے، اس لیے میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کیا بولوں اور کیا چھوڑوں. ماہ رجب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ رجب. نوجوانوں آج کی مجلس سے کچھ مت لے کے جانا، صرف یہ ایک بات لے کر چلے جاؤ. عہد کر لو کہ رجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، ان 90 دنوں میں خدا کی کوئی معصیت نہیں کرو، کوئی معصیت نہیں کرو. یہ طے کر کے جاؤ، اور یہ معاہدہ مجھ سے نہیں، امام علی نقی سے کر لو. یہ مدد کر دیں گے، یہ مدد کر دیں گے. عہد کرنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا ان کا کام ہے. مدد مانگنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا ان کا کام. مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ کروں، اس کے بعد اپنی زندگی میں معجزے دیکھ لینا. کوئی 90 دن بہت ہوتے ہیں، کوئی 90 دن اپنے آپ کو خدا کے لیے روک دے، پھر خدا اس کے لیے کچھ بھی نہیں روکتا ہے. اس کے لیے پھر خدا کچھ بھی نہیں روکتا، نہ دنیا روکتا نہ آخرت روکتا. دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی دے دیتا ہے. یہ عہد کرنا پڑے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. جہاں کہیں انسان کے اندر حب دنیا آئے گی، اس کی بصیرت زائل ہو جائے گی. بصارت خدا نے سب کو برابر دی ہے. آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، روح کی روشنی سے دیکھنا. میں نے کبھی کسی زمانے میں ایک مجلس میں جملہ کہا تھا کہ بصارت اور بصیرت میں فرق یہ ہے کہ بصارت سے سورج نظر آتا ہے، بصیرت سے سورج کا خالق نظر آ جاتا ہے. یہ اتنا سا فرق ہے. بصارت سے سورج نظر آ جاتا ہے اور بصیرت سے سورج کا خالق نظر آ جاتا ہے. یہ اتنا سا فرق ہے، اتنا سا فرق ہے. بصیرت انسان کے اندر، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل، پالنے والے، والبصیرت فی دینی، پالنے والے میرے دین میں مجھے بصیرت عطا فرما. وَاجْعَلِ النُّورَ فِي بَصَرِي وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، میرے بصارت میں نور عطا فرما اور دین میں بصیرت عطا فرما. دونوں چیز ہم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. نہ آنکھیں، نہ سر کی آنکھیں کمزور ہوں، نہ دل کی آنکھیں کمزور ہوں. یہ سارا مقدمہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذہاب البصر خیر من عمی البصیرہ، آنکھوں کا اندھا ہو جانا دل کے اندھے ہو جانے سے اچھا ہے. آنکھوں کا اندھا ہو جانا دل کے اندھے ہو جانے سے اچھا ہے. یعنی خدا نہ کرے کوئی دل کی آنکھوں سے اندھا ہو جائے، خدا نہ کرے آنکھوں سے. اچھا ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اندھا کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ نہ ہو. ارے وہ نہیں آ پائیں گے، اندھے ہیں، ان کو سہارا دے دو، وہ اندھے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میری نگاہ میں اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، میری نگاہ میں وہ اندھا ہے جو دل سے اندھا ہے، اسے سجھائی نہیں دے رہا ہے. قرآن نے ایسے لوگوں کے لکھا سمن بکمن عمیون، یہ اندھے ہیں، مجھے صرف عمیون سے کام ہے، یہ اندھے ہیں. مولا کائنات تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ذہاب البصر خیر من عمی البصیرہ. وہی عمیون جو وہاں ہے یہاں بھی وہی عمیون ہے. آنکھوں کا اندھا ہو جانا دل کے اندھے ہو جانے سے اچھا. خدا نہ کرے کوئی دل کی آنکھوں سے اندھا ہو. میں اندور میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک بچے نے اس حدیث کو سننے کے بعد، ممبر سے اترنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اچھا ہے، دل کا اندھا ہونا اچھا نہیں. مولا کائنات فرمانے تو مجھے سمجھائیے. اس وقت ظاہر سی بات ہے کلام امام کا ہے تو ہمارے اندر سمجھانے کی صلاحیت بھی ان کے عطا کردہ لطف و کرم سے ہوتی ہے.
ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں. اس کی تصدیق امام صادق نے اس وقت کی ہے جب جناب مسلم نے کسی بات کا جواب دیا تھا دشمنوں کو، تو امام نے پوچھا کہاں سے دیا؟ کہا مولا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، میں نے تو توسل کر لیا تھا، زبان میں جو بات آتی جا رہی تھی بتاتا جا رہا تھا. یعنی انہوں نے اقرار کیا کہ بات ہمارے ذہن میں ڈالنے والا کوئی اور تھا، ہم تو صرف بولنے والے تھے، ہم تو صرف ٹیپ ریکارڈر تھے، ریکارڈ کسی اور نے کرایا تھا. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس نے کہا مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے کہا تم نے دیکھا امام باڑے کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں اندر نہیں آتے؟ کہا یہ تو ہر جگہ کی بیماری ہے، لوگ امام باڑے کے باہر کھڑے رہتے ہیں اندر آتے نہیں. میں نے کہا آنکھوں کے اندھے کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے اندر لا سکتا ہے. آنکھوں کے اندھے کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے اندر لا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دل کا اندھا ہو گیا تو ساری دنیا مل جائے وہ اندر نہیں آ سکتا ہے. اسے بصیرت کا فقدان کہتے ہیں. اسے بصیرت کا، انسان کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شروع کیا صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. انسان کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے. آنکھوں کے اندھے کو کوئی بھی لا سکتا ہے، کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن کوئی دل کا اندھا ہو جائے. 11 میٹنگز کی ہیں امام حسین علیہ السلام نے پسر سعد کے ساتھ. 11 میٹنگز کی ہیں. باقاعدہ اسے سمجھایا اچھا پسر سعد وہ ہے جس کے اندر تھوڑی بہت معرفت ہے، معرفت ہے تھوڑی بہت. سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ کے بات کر رہا تھا. پسر سعد امام حسین کو جانتا تھا کہ یہ جوانوں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جانتا تھا یہ بات جانتا تھا. وہ مولا کہہ کے بات کر رہا تھا کربلا میں، امام حسین سے مولا کہہ کے خطاب کر رہا تھا، لیکن پھر بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا. امام نے کہا جب تو جانتا ہے تو مجھے قتل کیوں کر رہا ہے؟ کہا چونکہ مجھ سے رائے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا. حب دنیا، حب دنیا. انسان کو امام حسین یعنی حب دنیا اگر سر چڑھ کے بولنے لگے تو امام کو انسان قتل کر دیتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ دنیا کی محبت انسان کو کہاں تک پھر لے کر جا سکتی ہے، کہاں تک لے کر جا سکتی ہے. 11 میٹنگز کی ہیں، توجہ فرمائیے گا. ایک بھی میٹنگ امام حسین نے حر کے ساتھ نہیں کی ہے. پسر سعد کے ساتھ 11 میٹنگ کی ہے، حر کے ساتھ ایک بھی میٹنگ نہیں کی ہے. پہلی میٹنگ حر نے ہی کی تھی، امام نے نہیں کی تھی. امام نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ بصیرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، حر کے سامنے اس کی ماں کا تذکرہ کر دیا. صرف بصیرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر فاطمہ کا عرفان ہے تو اس کے اندر بصیرت ہے. صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، حر کے سامنے حر کی ماں کا تذکرہ کر دیا. بس یہ تذکرہ کرنا تھا کہ وہ اندر سے منقلب ہو گیا، کہنے لگا آپ میری ماں کا تذکرہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس زبان سے آپ کی ماں کا تذکرہ نہیں کر سکتا. یہ جملہ پلٹ کے میں نہیں بول سکتا ہوں. یعنی امام نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر نام فاطمہ کی بصیرت ہے. خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے خطیبانہ سخن ترازی نہ سمجھیے. نام فاطمہ کی بصیرت صرف پائی جاتی تھی حر میں. امام نے وہ جانچ لیا. جب جانچ لیا کہ بصیرت پائی جاتی ہے تو یقین ہو گیا کہ آئے گا، یقین ہو گیا کہ آئے گا. اور جب یقین ہو گیا کہ آئے گا تو شب عاشور تک جب نہیں آیا تو جناب عباس کو بھیجا کہ ایک رات کی مہلت لے لو، ایک مہمان اور آنے والا. بصیرت اگر ہوگی تو آئے گا، بصیرت نہیں ہوگی تو آیا ہوا بھی چلا جائے گا. حب دنیا اگر ہوگی تو آیا ہوا بھی چلا جائے گا. بصیرت سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ زور امام ہادی نے اسی بصیرت پر دیا. زیارت نامہ غدیریہ. مجھے خود کو شیعہ کہتے وقت اچھا نہیں لگتا اگر میں اپنے آپ میں یہ بات جان لوں کہ میں نے آج تک زیارت غدیر نہیں پڑھی. یہ امام ہادی کا کارنامہ ہے. آپ پڑھیے تقریباً 30 سے زائد قرآن مجید کی صرف آیتیں ہیں اس میں.
کہ جس سے مولائے کائنات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے غدیر کے دن. اس کو زہر کوفہ کہا جاتا تھا، کوفہ کی پشت. اس وقت نجف آباد نہیں تھا، وہاں کھڑے ہو کے غدیر کے دن امام نے یہ زیارت پڑھی ہے. اس پائے کی زیارت نہیں ہے سند کے اعتبار سے، اس پائے کی زیارت نہیں. 2 زیارتیں امام ہادی نے دی ہیں، ایک زیارت غدیریہ، آج کا ٹاسک یہی ہے، اور ایک زیارت جامع کبیرہ. جس نے اب تک نہ پڑھی ہو ان دونوں زیارتوں کو جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھے. یہ ٹاسک ہے آپ کا. ہمارے یہاں سے ٹاسک نہیں ملتا ہے، ملنا چاہیے مجلسوں میں. ٹھیک ہے، آپ کو امام ہادی کی عظمت کا واسطہ ہے کہ جا کے پڑھیے گا. ایک زیارت غدیر، ایک زیارت جامع کبیرہ. اب سناؤں آپ کو، امپاسبل نہیں ہے. ارے اتنی بڑی زیارت، 70 سال تک آیت اللہ بہجت نے 70 سال تک نجف میں رہے تو حرم میں گئے صبح صبح، قم میں رہے تو حرم میں آ کے، قم کا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم ان کے ساتھ ساتھ مسجد سے نکل کے آتے تھے اور حرم تک آتے تھے، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا. 70 سال تک بزرگوں نے بتایا کہ کنٹینیو روزانہ زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ اور نماز جعفر طیار روزانہ بلا ناغہ پڑھتے تھے، بلا ناغہ پڑھتے تھے. ہو سکتا ہے جب کوئی زیارت جامع کبیرہ سے اس طریقے سے پیوست ہو جاتا ہے تب خدا اس کو اس دنیا میں بہجت بناتا ہے، تب خدا اس کو بہجت بناتا ہے. امام خمینی روز پڑھتے تھے، تب اس کو خدا خمینی بناتا. دور حاضر میں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بغیر اہل بیت کے تمسک کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں. جتنا افتخار کرنا ہے اپنی نسبت جو تمہاری پائی جاتی ہے اہل بیت سے، اس نسبت پر افتخار کرو. خدا نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں فرعون کو بھی دی تھی، وہ قابل افتخار نہیں ہے، وہ قابل افتخار نہیں ہے. جو فرعون جس نعمت میں فرعون و نمرود و شداد آپ کے ہمسر ہوں وہ قابل افتخار ہے. جس نعمت میں آپ منفرد ہیں وہ قابل افتخار ہے. دنیا ان لوگوں کو بھی دی گئی ہے لیکن ولایت صرف آپ کو دی گئی ہے. جو چیز قابل فخر ہے وہ یہ ہے. متوکل کی شناخت اس اعتبار سے ہوتی تھی کہ خوب دولت لٹاتا تھا اور ساری دولت زیادہ تر وہ اپنی شو بازی میں لٹاتا تھا. تو اگر کوئی شو بازی میں دولت لٹا رہا ہے تو وہ امام ہادی کا چاہنے والا ہے یا متوکل کا چاہنے والا ہے؟ سخت جملہ ہے نا، سخت جملہ ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے چاپلوسی بھی نہیں کرتا ہوں، جملہ تو سخت ہے. کوئی اپنی دولت کی نمائش کرنے کا عادی ہو چکا ہے تو وہ متوکل کا فالوور ہے، امام ہادی کا فالوور نہیں ہے. امام ہادی کا فالوور ہوتا تو اس کا انداز جو ہے وہ نرالا ہوتا. ابو ہاشم جعفری امام محمد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور دل میں ان کے خیال آ گیا، دل میں خیال آ گیا کہ اتنا مقروض ہوں، امام سے کیسے کہوں کہ میں اتنا مقروض ہوں. کچھ قرضہ تھا ان کے اوپر. نوجوانوں ایک بات اور بتاتا ہوں، امام ہادی سریع الاجابہ ہیں. سریع الاجابہ کا بالکل تمہاری زبان میں ترجمہ کروں، جو شخص ایمرجنسی میں ہو وہ ان سے توسل کرے، جس کو بہت فوری چاہیے ہو وہ ان سے توسل کرے. فوراً حاجت دیتے تھے، فوراً اپنی حاجت، آپ کی حاجت دیتے. یعنی ان کے لیے مشہور ہے کہ کئی مرتبہ سائل ان کے دروازے پر آیا، اظہار بھی نہیں کیا ہے اور اس کی طلب اس کو مل گئی ہے. اس کا ایک نمونہ یہ ہے ابو ہاشم جعفری. ایک اور نمونہ سناؤں گا. ابو ہاشم جعفری کچھ قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، امام کا صحابی ہے. کہنے لگا کیسے کہوں امام سے کہ میں اتنا مقروض ہوں. امام بھی گھوڑے پر سوار تھے، یہ بھی گھوڑے پر سوار تھا. امام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، امام نے گھوڑے کو ایڑ دی، روکا اور لکڑی سے زمین پر ایک نشان کھینچ دیا. کہا ابو ہاشم اس نشان کو اٹھا لو، نشان اٹھا لو. ابو ہاشم رکے، کہا مولا کیسا نشان؟ کہا تمہارے قرضے کا انتظام کر دیا. کہا نہیں، اس نے دل میں سوچا. کہا تمہارے قرضے کا اہتمام کر دیا. کہتے ہیں اس نشان کو جیسے ہی اس نے اٹھایا، وہ سونے کا ایک تار تھا. وہ نشان جو امام نے بنایا تھا لکڑی سے، وہ سونے کا تار ہو گیا. جیسے ہی اس کو اٹھایا، کہنے لگا دل ہی میں، کہنے لگا اے کاش آگے کے کاروبار کے لیے بھی سوچ لیتا تو وہ بھی مل جاتا. تو امام نے فوراً دوسرا نشان کا چکا، اسے بھی اٹھا لو وہ بھی کام کر لو.
آپ کی ادھر دل میں طلب ہوگی، طلب خالص ہونی چاہیے، طلب ہوگی مل جائے گا۔ ایک شخص ہے ابو عبد الرحمن اصفہانی، اس کے بارے میں شیخ مفید نے بھی نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن اصفہانی جو ہے وہ شیعہ بھی نہیں ہے، سنی ہے۔ یہ اصفہان سے اٹھ کے آیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آیا تھا متوکل کے دربار میں۔ کچھ مسئلہ تھا، دیکھا ازدحام ہے، ایک لوگوں کی بھیڑ ہے متوکل کے دربار میں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھیڑ کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ علی ابن محمد الہادی کو بلوایا گیا ہے، شیعوں کے امام کو دربار میں بلوایا گیا، اسی لیے بھیڑ ہے، وہ متوکل جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اتنے میں دیکھا اس نے کہ ایک خوبرو نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کے چلا آ رہا ہے دربار کے باہر سے۔ تو لوگوں نے کہا یہی ہے شیعوں کے امام، یہی ہے۔ تو امام کے چہرے کا روب اور حسن اس کے دل میں اتر گیا، سنی تھا، اس کے دل میں اتر گیا۔ فوراً دل ہی دل میں اس نے کہا کہ خدایا متوکل کے شر سے اس نوجوان کو محفوظ رکھ۔ بس دل میں دعا کر لی۔ آپ بھی آئے ہیں نا، کیوں کہا جاتا ہے امام زمانہ کے لیے دعا کرو؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دعائے اللہم کل ولیک، ہر نماز میں امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، اپنے امام سے رابطہ رکھیں، آپ کے دلوں کے حال کو وہ سنتے ہیں۔ دل میں کہنے لگا کہ خدایا متوکل کے شر سے اس کو محفوظ فرما۔ بس اتنا کہا تھا کہ امام جیسے ہی اس کے سامنے سے گزرے فوراً کہا استجاب دعاءک، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وَكَسَّرَ أَمْوَالَكَ وَوُلْدَكَ وَطَوَّلَ عُمْرَكَ، امام نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی، تیری عمر بھی طولانی ہو گئی، تیرا مال اور تیری اولاد میں بھی کثرت ہو گئی۔ 3 دعائیں امام نے اس کو دے دی پلٹا کے فوراً۔ ایک دعا اس نے امام کے لیے کی، سن رہے ہو ریاکشن؟ اس نے ایک دعا دل میں امام کے لیے کی، امام نے فوراً پلٹا کے اس کو 3 دعائیں دی۔ اس کی دعا کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، امام کے بارے میں یقینی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ امام نے تم ایک دو گے ادھر سے 10 آئے گا۔ 10 امام نے کہا تیری دعا بھی قبول ہو گئی، سند لے، تیری عمر میں بھی اضافہ ہو گیا، تیرے مال اور تیری اولاد میں بھی کثرت خداوند عالم نے دے دی، دے دی۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں اصفہان میں طولانی عمر جینے کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس پورے شہر کا سب سے بڑا رئیس ہوں، سب سے بڑا رئیس ہوں۔ یہ امام ہادی کی دعا کا ایک اثر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی امام نے اس سے کہا کہ خداوند عالم نے تیری عمر میں اضافہ کیا، تیرے بچوں میں اضافہ کیا، تیرے مال میں اضافہ کیا، تیری دعا کو قبول کر لیا، فوراً کہنے لگا ارے میں نے تو ان کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں نے ان کے حق میں دعا کی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ چہرے کا خوبصورت نہیں ہے، یہ دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ نہیں، یہ تو دلوں کا حال بھی جاننے والا ہے بھائی، یہ ہو نہ ہو شیعوں کا نہیں، اگر یہ واقعی شیعوں کا ہی امام ہے تو ایک ہی مذہب حق ہے جسے مذہب شیعہ کہا جاتا ہے۔ ایمان بھی لے آیا، ایمان بھی لے آیا امام، اور ایمان لا کے اس دنیا سے گیا، اور جتنی دعائیں امام نے دی تھی سب کچھ ملا۔ سب دیکھو، جو کچھ لینا ہے عزیزو امام کے ذریعے سے لو، جو کچھ لینا ہے، جو کچھ لینا ہے، ٹھیک ہے، امام کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتا، بصیرت کے ساتھ ضروری ہے۔ بصیرت اس وقت آئے گی جب انسان کے اندر حب دنیا نہ ہو، انسان کے اندر اہل بیت کی مودت پائی جائے، عملی اعتبار سے اس کا اظہار کی۔ تھوڑا سا وقت میں آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، عملی اعتبار سے اس کا اظہار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، عملی اعتبار سے اس کا اظہار زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ کنفرم کرنا پڑے گا اپنے آپ میں کہ نہیں، میرے اندر حب دنیا نہیں ہے بھائی، میرے اندر حب دنیا نہیں ہے۔ جس کے اندر حب دنیا ہوتی ہے اس کے اندر قناعت نہیں ہوتی، قناعت، وہ راضی نہیں ہوتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایک گھر ہو گیا، یہ والا پلاٹ مل جاتا نا بس پھر کام ہو جاتا ہے، حالانکہ اچھا خاصا گھر میں ملا ہوا ہے، اس کو اس گھر میں رہ رہا ہے،
مگر اب دوسرے پلاٹ پہ نظر، اس کا مطلب اس کے اندر قناعت نہیں پائی جاتی، قناعت نہیں پائی جاتی، حب دنیا انسان کو کہیں نہیں پہنچائے گی۔ ہمارا کمپٹیشن نفس کی تربیت میں ہونا چاہیے، ہمارا اصلی کمپٹیشن جو ہے نفس کی تربیت میں، وہ اتنا آگے بڑھ گیا، میں اتنا پیچھے کیسے رہ گیا۔ ہمارا کمپٹیشن اس بات میں ہونا چاہیے کہ اما کیا ضروری ہے کہ موت کے بعد ہی علی کے چہرے کا دیدار ہو، زندگی ایسے گزارو کہ زندگی میں امام زمانہ کا دیدار ہو جائے۔ جب تم کثرت سے امام کے لیے دعا کرو گے، کثرت سے امام سے رابطہ رکھو گے، کثرت سے امام کے عرفان کو حاصل کرو گے، اسی راہ میں چل پڑو گے۔ امام حسین اپنے باغ میں آئے، دیکھا غلام کھانا کھا رہا ہے، جو ان کے باغ کی حفاظت کرتا تھا، دیکھا غلام کھانا کھا رہا، اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو امام چھپ گئے، امام چھپ گئے۔ سنو ایک دعا بتاتا ہوں تم کو قنوت کے لیے۔ امام چھپ گئے کہ ابھی دیکھے گا تو تکلف کرے گا، مولا یہ کیجیے وہ کیجیے۔ امام نے کہا اس کو کھانا کھا لینے دیتے۔ کھانا کھاتے 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 جب اس کا کھانا ختم ہو گیا تو اس نے دسترخوان سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور کہنے لگا اللہم بارک لمولانا الحسین۔ ابھی سناؤں گا، پالنے والے میرے مولا حسین کو برکتیں دے۔ امام حسین سن رہے ہیں، امام کو یہ دعا اتنی اچھی لگی اس کی کہ فوراً سامنے آئے، کہنے کیا دعا کی تو نے؟ کہا مولا آپ نے سن لیا؟ کہا تو نے دعا کیا کی؟ کہا میں نے کہا اللہم بارک لمولانا الحسین، خدایا میرے مولا حسین کو برکتیں دے۔ کہا کیوں کی؟ کہا مولا سب کچھ تو کھا رہا ہوں، آپ ہی کا صدقہ تو کھا رہا ہوں، آپ کے باغ میں رہتا ہوں، آپ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں، آپ کی دی ہوئی سیلری سے جیتا ہوں، جو کچھ ہے تو آپ سے، آپ کو جتنی برکتیں ہوں گی ادھر بھی برکتیں آئیں گی، اس لیے دعا کی میں نے، جتنی برکتیں آپ کو ہوں گی اتنی برکتیں ادھر ہوں گی، تو میں نے تو آپ کی برکت کے لیے دعا کی۔ پتہ ہے وہیں کھڑے کھڑے امام نے وہ پورا باغ اس کے نام کر دیا، اسے آزاد کر دیا، اسے آزاد کر دیا، کہا تو آزاد ہے، یہ باغ بھی رکھ لے، اب یہ تیرا ہے۔ ایسے دیتے ہیں اہل بیت، ایک دعا کے بدلے۔ تم امام زمانہ سے لینا چاہتے ہو، وہ امام حسین کے زمانے میں تھا، تم امام زمانہ کے زمانے میں ہو، قنوت میں دعا کیا کرو اللہم بارک لمولانا صاحب الزمان، پالنے والے امام زمانہ کو برکتیں عطا فرما۔ تمہارا اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرنا وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ وہ قومیں پچھڑ گئیں جنہوں نے اپنے امام وقت سے رابطہ نہیں کیا، پچھڑ گئیں۔ ترمہ ابن عدی کا نام سنا؟ ترمہ ابن عدی حجر ابن عدی کے بھائی تھے۔ حجر ابن عدی جنہیں امام مولا کائنات کی محبت میں شہید کیا گیا ہے، بیٹے کے ساتھ معاویہ نے شہید کیا ہے، دربار میں بلا کے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دن پہلے داعشیوں کے ذریعے سے ایک ویڈیو وائرل کی جا رہی تھی کہ حجر کی قبر کھودی گئی، یہ وہی حجر ہے، وہ تھی یا نہیں تھی اس کی تصدیق مجھے نہیں کرنی ہے، نہ مجھے معلوم ہے۔ حجر کے بھائی تھے۔ ترمہ ابن عدی اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، بہت بلند شخصیت ہے، بڑی معرفت ہے۔ میں بھی ان کا قصیدہ پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے امام وقت سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے تھے۔ جس زمانے میں امام حسین کربلا جا رہے تھے اس زمانے میں چلے گئے تھے کہیں کاروبار کرنے کے لیے، واپس آئے تو امام سے راستے میں ملاقات ہوئی، دیکھا ارے امام جا رہے تھے، مولا کہاں جا رہے؟ کہا کربلا جا۔ کہا ساری تلواریں آپ کے خلاف ہیں، کوفے میں آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور لوگوں کو آپ کے خلاف جمع کیا جا رہا ہے۔ امام نے کہا راستہ طے ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ سنیے گا بصیرت کسے کہتے ہیں۔ امام نے کہا کربلا جانا، راستہ طے ہو چکا ہے، سب جا رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ ہاتھ میں سامان وامان لیے ہوئے تھے، کاروبار کر کے آئے تھے، ہاتھ میں کچھ گفٹ لیے ہوئے تھے بیوی بال بچوں کے لیے۔ تو کہا مولا بس اس کو پہنچاتا ہوں، گھر پہ آتا ہوں، یہ سامان گھر پہ پہنچاتا ہوں، آتا ہوں۔ امام نے کہا دیر نہ ہو جائے۔ کہا بس یوں گیا اور یوں آیا۔ آئے تو 14 محرم ہو چکی۔ شہدائے کربلا کی فہرست میں ترمہ کا نام نہیں آ سکا۔ کیوں نہیں آ سکا جانتے ہیں کیوں نہیں آ سکا؟ سنیے، آج کی مجلس سے اگر کچھ نہ گیا یہ چلا گیا نا تو مجلس کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں نہیں جا سکا؟ جب آپ امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انتا و امی، کیا مطلب؟ میرے مولا، میرے ماں باپ سب آپ پہ قربان۔ جب انسان کھڑے ہو کے امام کے سامنے کہتا میرے انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی کون سا اثاثہ ہے؟ ایک انسان کے لیے ماں باپ سے زیادہ، بچے سے زیادہ قیمتی ماں باپ ہوتے ہیں نا۔
تمام رشتوں میں ماں باپ سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے. آپ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں. یعنی بصیرت یہ ہے کہ میرے ماں باپ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنے ماں باپ کے پیر چھونے بھی نہیں جاؤں گا, ان کو سلام کرنے بھی نہیں جاؤں گا, میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے لیے ترما کے دل میں امام کو چھوڑ کر بیوی بچوں کا خیال آ گیا. امام نے کربلا میں شہید ہونے کی اجازت نہیں دی, نہیں ملا راستہ. نہیں, بچوں کے لیے تم گفٹ پہنچانے جا رہے ہو جبکہ تمہارے سامنے امام کھڑا ہوا ہے اور امام کہہ رہا ہے کہ دیر نہ ہو جائے. بصیرت کا فقدان ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے بھی بصیرت کا فقدان ہو جاتا ہے نا تو انسان رہ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے. کمپٹیشن اس میں کرو, پیچھے نہ رہ جاؤ, پیچھے نہ رہ جاؤ. ہمارے یہاں جو لوگ اپنے امام سے رابطہ رکھتے ہیں, بصیرت رکھتے ہیں, معنویت رکھتے ہیں, تقوی رکھتے ہیں, وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا پہ حکومت نہیں کر رہے ہیں. ساری دنیا کے سپر پاور مل کے انہیں نہیں جھکا پا رہے کیونکہ انہیں غلامی کا شرف حاصل ہے. انہیں غلامی کا شرف حاصل ہے. تم غلامی کر کے تو دیکھو, ان کی غلامی میں نیچے جاتے جاؤ گے, یہ تمہیں اوپر لاتے جائیں گے. یہ تمہیں اوپر آنے کا واحد راستہ ہے کہ ان کی غلامی اختیار کر لو. جتنا ان کی غلامی میں, آیت اللہ خامنئی ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ لوگ کبھی کبھی جان اور ابو ذر اور حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیتوں کے سامنے ساتھ میں میرا نام لے لیتے ہیں. کہتے ہیں میرا بدن لرز جاتا ہے. معرفتی سے کہتے ہیں میرا بدن لرز جاتا ہے کہ امام کے اصحاب کے ساتھ آپ میرا نام لے رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں میں جان کے قدموں میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہوں. جب کوئی امام کے غلام جان کے قدموں میں لگی ہوئی خاک کے برابر خود کو سمجھتا ہے تو خدا اسے سپر پاور کے سامنے بھی سپر پاور بنا دیتا ہے. خدا اس کو سپر پاور کے سامنے بھی سپر پاور بنا دیتا ہے. یہ دیکھو, عزت یہاں ملتی ہے, عزت یہاں ملتی ہے. جتنا تم دنیا پرستی میں غرق ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ذلت تمہارا سامنا ذلتوں سے ہوتا چلے جائے گا. دنیا پرستی کے مقابلے میں سیدھے سیدھے بصیرت ہے, سیدھے سیدھے بصیرت ہے. بصیرت حاصل کرو, وقت دیجئے, امام کو وقت دیجئے, اپنے 24 گھنٹے میں سے امام کو وقت دیجئے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, بہت ساری باتیں مجھے عرض کرنی تھی. آپ جو کھانا کھاتے ہیں یا جو ابھی آپ یہاں بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں, آسانی سے لے رہے ہیں نا, اس لیے لے رہے ہیں کہ ہوا میں آکسیجن ہے. کچھ دن پہلے کورونا کے زمانے میں یہ آکسیجن ذرا سا خدا وند عالم نے کم کر دیا تھا, ٹھیک ہے, سانس لینا دشوار ہو گیا تھا. ہم لوگ دلی میں رہتے ہیں, ہمارا ابھی بھی دشوار ہے. یہ سانس لینا جو ہے آپ آسانی سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہوا میں آکسیجن ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. یہ ہواؤں میں آکسیجن آپ کے لیے نہ. یہ جو زمین سے دانہ اگتا ہے, آپ ایک دانہ زمین میں ڈال دیتے ہیں, یہ جو دانہ, ایک دانہ 70 دانہ ہوتا ہے, کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کے لیے ہوتا ہے نہ, آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے بچھی ہوئی ہے نہیں. یہ آسمان کا شامیانہ جو لگا ہوا یہ آپ کے لیے لگا ہوا نہیں. پڑھیے زیارت جامع کبیرہ, پھر پڑھیے. امام سے منسوب جتنی بھی زیارتیں ہیں پڑھیے, امام زمانہ سے منسوب جتنی بھی زیارتیں ہیں سب پڑھیے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ, کائنات کو رزق آپ کے صدقے میں مل رہا ہے. زمین سے دانہ امام زمانہ کے لیے اگتا ہے, ان کے صدقے میں ہم لوگوں کو ملتا ہے. معرفت, بصیرت. ہواؤں میں آکسیجن امام زمانہ کے لیے ہے, ان کے صدقے میں ہم کو مل رہا ہے. ان کے صدقے میں. ہماری حالت امام حسین کے اس غلام کے جیسی ہونی چاہیے کہ جب کھانا کھائیں تو یہ احساس رہے کہ ان کے صدقے میں مل رہا ہے. جب یہ احساس کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ہر کھانے کے بعد امام زمانہ کا شکریہ ادا کریں گے. مولا آپ کے توفیل میں. اچھا, میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں. خطابت آپ تو سنتے رہتے ہیں خطیبوں سے, کچھ پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ گنر چلتے تھے, بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے, کس دن جیل پہنچ جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا, کچھ پتہ نہیں چلتا.
ان تمام ظلم و ستم کے باوجود آپ پرسکون طریقے سے ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ یہ آپ بہت بڑے ترم خواں ہیں جو آپ کر لیتے ہیں، اما کوئی ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، اس کی نگاہ کرم آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور جب تک اس کی نگاہ کرم آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جو آپ بچے ہوئے ہیں، آپ اس لیے نہیں بچے ہوئے ہیں کہ آپ بہت بڑے قابل ہیں اور آپ بچے ہوئے نہیں، ایک ہے جو اس ملک کا سلطان ہے، اس سلطان کی نگاہ کرم، یہ میرا جملہ نہیں، یہ خود امام زمانہ کا جملہ ہے کہ اگر ہم اپنی نگاہیں تمہارے اوپر سے ہٹا لیں تو ہمارے دشمن تمہیں کوچ ڈالیں گے، نابود کر ڈالیں گے، تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ یہ ان کی نگاہ کرم ہے جس کی وجہ سے ہم، جس کی وجہ سے رزق کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندہ ہیں، جس کی وجہ سے جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن میں ہیں، جس کی وجہ سے سکون میں، اسے دن میں ایک بار بھی نہیں یاد کرتے ہیں، اسے بے بصیرتی کہا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، اسے دن میں ایک بار بھی نہیں یاد کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے عرفاء، آیت اللہ حمدانی اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے عرفاء، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہتے ہیں اپنا ورد یہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے لیٹتے، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، کہ اپنا ورد اسے بھی بناؤ، المستغاث بک یا صاحب الزمان، آپ کے علاوہ کوئی استغاثہ کو پہنچنے والا نہیں ہے، المستغاث بک یا صاحب الزمان۔ جب کوئی ان کی پناہ میں جاتا ہے تو اسے جاؤ۔ آیت اللہ بہجت اپنے ایک دوست سے نقل کرتے ہیں، یہ سب راز کی باتیں ہیں، اپنے ایک دوست سے نقل کرتے ہیں، ان کے نجف کے زمانے کے دوست تھے جو آ کے ان سے شکوہ کر رہے تھے کہ آپ اتنا آگے بڑھ گئے، میرا ہاتھ چھوڑ دیا آپ نے، دوستی کا حق۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات صرف بتاتا ہوں جو میں نے امام رضا سے سنی۔ اللہ اکبر، کیا زمانہ امام رضا کا اور کیا زمانہ آغا بہجت کا۔ ہم لوگ جاتے ہیں تو ذریحوں کو چونتے ہیں، صاحبان عرفان جاتے ہیں تو امام کو سلام کرتے ہیں اور امام سے کلام کرتے ہیں، امام سے کلام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے امام رضا سے سنی ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی ہماری پناہ میں آئے اور ہم اسے پناہ نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ نوجوانوں یقین کر لو، مشکلوں میں دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر مت دیکھو، امام سے رابطہ کرو، امام سے رابطہ کرو، ہر چیز کے لیے امام سے دعا کرو، دنیا پرستی دور ہو جائے امام سے رابطہ کرو، امام کے قریب ہو جاؤ، امام سے رابطہ کرو۔ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ عمل جو اس مہینے میں بتایا گیا، تمام دعاؤں کی کتب کی ذمہ داری لیتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری، سب سے بڑا عمل اس مہینے کا استغفار ہے، سب سے بڑا عمل اس مہینے کا استغفار ہے، استغفار سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں۔ اس مہینے استغفار یعنی پلٹ کے آؤ خدا کی طرف۔ اس مہینے سے آنا شروع ہو گئے تب رمضان میں خدا کی ملاقات کے لائق ہو جاؤ گے، ابھی سے پریکٹس کرو۔ استغفار سب سے زیادہ بہترین عمل ہے، سب سے زیادہ۔ استغفار نے حر کو حر بنایا ہے، استغفار نے حر کو حر بنایا ہے، توبہ جسے کہتے ہیں۔ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے رابطے کو اپنے امام سے مضبوط کرو۔ جتنا اب تمہارا امام سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، آخری میں ایک عمل بتا رہا ہوں، بہت معذرت خواہ ہوں، میں نے وقت زیادہ لے لیا، بہت معذرت خواہ ہوں، جتنا ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ حمدانی کا واقعہ ہے۔ آیت اللہ حمدانی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اور یہ بزرگ جو ہیں وہ بظاہر اصفہان کے تھے یا کہاں کے تھے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کروں۔ تو انہوں نے ایک عمل بتایا کہ یہ عمل ہے، اس کو کر لو، امام سے ملاقات ہو جائے۔ اس نے وہ عمل کیا بھی، حج پہ گیا بھی، واپس بھی آ گیا، پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، ملاقات ہوئی؟ نہیں ملاقات تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوئی، ملاقات تو ہوئی۔ کہا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں ہوئی ملاقات۔ کہا میں گیا تھا نا حج پہ،
تو آپ کیسے کہنے ہوئی؟ کہا میں بتاؤں گا کہاں ہوئی. تم بقیع کی زیارت کر کے، حج کے بعد جب آخر میں بقیع کی زیارت کرنے کے لیے گئے تو دیوار پہ ٹیک لگا کے جب تھک گئے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے پاؤں پھیلے ہوئے تھے. یاد آیا؟ کہاں؟ کہا اس وقت ایک عرب گزرا وہاں سے، اس نے تمہارے پاؤں میں پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا پیر سمیٹ کے بیٹھو، سامنے معصوموں کی قبریں ہیں. کہاں؟ کہا وہی امام زمانہ تھے، تم پہچان نہیں سکے. وہی امام زمانہ تم پہچان نہیں سکے. جس وقت امام کا ظہور ہوگا نا، ہم میں سے سب ارے میں نے تو دیکھا ہے ان کو، میں نے دیکھا ہے ان کو، میں نے فلاں مجلس میں دیکھا، میں نے فلاں جگہ دیکھا. امام کا چہرہ ہر مومن کے لیے شناسا ہوگا، ہر مومن کے لیے شناسا ہوگا. کیوں شناسا ہوگا؟ امام نہیں غائب ہے، ہم ان کی نگاہوں سے، ہماری نگاہوں سے امام غائب ہے، ہم ان کی نگاہوں سے غائب نہیں ہے. ہماری نگاہوں سے وہ غائب ہیں، ہمارے یہاں حاضر ہیں، ہم پہچانتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن ابھی ہم پہچان نہیں پا رہے. کا امام تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک عمل بتایا. نوجوانوں، ایک عمل بتایا. عمل کیا بتایا؟ کہ 24 گھنٹے میں تو 2 منٹ امام زمانہ کو دو. ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ امام زمانہ. جب لوگ اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی 28 سال میں شہید ہو جاتا ہے، کوئی 42 سال میں شہید ہو جاتا ہے. چھوڑ دیا لوگوں نے، بصیرت نہیں تبھی تو چھوڑا نا لوگوں نے. اگر لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو کیا مولائے کائنات ہی کی گردن میں انہی کا امامہ لپیٹ کر ان کو گھر سے باہر نکالا جا سکتا تھا. لوگوں نے چھوڑ دیا، بے بصیرتی تھی. اسی بنیاد پر یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک امام آئے اور پھر ہم غفلت کا شکار ہو جائیں اور ہم مجلس چلانے کے لیے صرف ممبر پہ بیٹھ کے مجلس چلاتے رہے اپنی. میں کچھ کہہ گیا، میرا مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے. ہم اسی کا شکار ہو کے رہ جائیں، ہم اسی کا شکار ہو کے رہ جائیں. اور امام آئے تو ہم ایسی مجلسوں کے عادی ہو چکے ہیں جہاں جا کے ہم گم ہو جاتے ہیں. نہ ہمیں امام یاد رہتا ہے، نہ اس کی تعلیمات یاد رہتی ہیں. معاف کیجیے گا، نہ اس کی تعلیمات یاد رہتی. 2 منٹ دو نا، عادی بناؤ اپنے آپ کو، امام سے قربت کا عادی تو بناؤ نا. پاکستان کے ایک بہت مشہور خطیب ہیں. مشہور کیا ہیں؟ ایک ایسے خطیب ہیں جو مظلوم خطیب ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیے گا، 25 آدمی 20 آدمی ان کی مجلس میں بیٹھے تھے. نام ہے علی مرتضیٰ زیدی. یہ نوجوان سنتے ہیں، کچھ فالو کرتے ہیں ان کو. 20-25 آدمی بیٹھے رہتے ہیں، سنیے ان کو. میں ممبر سے کسی کو سننے کے لیے نہیں کہتا ہوں، لیکن میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ ان کو سنیے، جا کے سنیے ان کو. آج سے 20 سال پہلے جس چیز نے مجھے متاثر کیا تھا خطابت میں، وہ ان کی خطابت تھی. جبکہ اگر کوئی موجودہ دور کا کوئی خطیب سنے گا تو ان کو کہے گا ان کو تو خطابت ہی نہیں آتی، ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا. جو آپ کو آپ کے امام سے کنیکٹ نہ کر سکے وہ خطیب نہیں ہے. جو آپ کو آپ کے خدا سے کنیکٹ نہ کر سکے وہ خطیب نہیں ہے. جو بے پرواہ بنا کے چلا جائے وہ خطیب نہیں ہے. جو عمل سے بیزار بنا کے چلا جائے وہ خطیب ان کا نہیں ہو سکتا. زمانے کا خطیب ہوگا، ان کا خطیب نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا 2 منٹ دو. 24 گھنٹے میں سارا وقت ریل کو دے رہے ہو، سارا وقت موبائل کو دے رہے ہو. نشہ ہو گیا ہے موبائل کا آج کل، نشہ، اور اس میں خاص طور سے ریل اسکرول کرنے کا نشہ چھا گیا نوجوانوں کا. 2 منٹ دو امام زمانہ کو. اس 24 گھنٹے میں 2 منٹ دو اور اس 2 منٹ کی برکت اپنی زندگی میں دیکھو. تقریباً 80 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے کہا کہ اس 2 منٹ کو دینے کا اثر اگر تمہاری زندگی میں نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیج دینا. اس کانفیڈنس کے ساتھ کہا. تو کسی نے کہا کتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لعنت بھیج دینا. کہا مجھے یقین ہے جبھی تو، ورنہ اس بڑھاپے میں کون لعنتیں خریدتا پھرے. مجھے کچھ یقین ہے، میں کسی یقین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں نا. میں لعنتیں خریدنے کے لیے بڑھاپے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر. مجھے یقین ہے. تم 2 منٹ دو امام زمانہ کو. کیسے دینا ہے؟ کہ 2 منٹ کسی بھی رات کا وقت ہو تو زیادہ اچھا ہے، تنہائی کا وقت ہو تو زیادہ اچھا ہے. وضو کر کے روح بقبلہ ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنی زبان میں امام سے بات کرو. 2 منٹ کیسے دینا ہے؟ کہنے لگے پہلے 1 منٹ میں اپنی ضرورتیں بیان کرو اپنے امام سے، حاجتیں جو چاہیے تم کو. کیا چاہیے؟ اس امتحان میں مجھے پاس ہونا. امام سے بولو مجھے پڑھنے کی توفیق دیجیے. امام سے بولو مجھے ایک اچھی زوجہ چاہیے، مجھے ایک اچھی ہیپی فیملی لائف چاہیے.
مجھے کاروبار چاہیے، مجھے نوکری، جو چاہیے، موبائل چاہیے اچھا سا، امام زمانہ سے کہو، امام زمانہ سے کہو، سب چیزیں امام زمانہ سے کہو. انا وعلی ابواہ ہذہ امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اپنے باپ سے نہیں کہو گے تو کس سے کہو گے؟ کس سے کہو گے؟ کس سے کہو گے؟ جتنی حاجتیں امام زمانہ سے کہو. کہنے کہ پہلے 1 منٹ میں اپنی حاجت بیان کرو اور دوسرے 1 منٹ میں امام زمانہ سے جھوٹ بولو. سنو، آپ کے کان کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے 1 منٹ میں امام زمانہ سے جھوٹ بولو. جھوٹ؟ ہاں، کیا جھوٹ بولنا؟ جھوٹ بولو کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میری زندگی آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوں جتنی آپ سے کرتا ہوں. نہیں کرتے ہیں ہم. جھوٹی ہوا نا یہ. نہیں کرتے ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو وقت دیتا ہے. اپنے زمانے کے امام کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کتنا وقت دے رہے ہیں؟ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ایک بار نہیں یاد کرتے. جب تک میری والدہ حیات تھی اگر کسی دن میں فون نہیں کرتا تھا تو دوسرے دن مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. فون نہیں کر سکتے تو میں اپنے ماں باپ کو فون کیے بنا نہیں رہ سکتا ہوں. اور جو کائنات کا ولی ہے، سرپرست ہے، امام ہے، جس کے دم سے کائنات ہے، میں اس کو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں، 24 گھنٹے ہفتہ گزر جاتا ہے، جمعہ گزر جاتا ہے، میں نہیں یاد کرتا ہوں، نہیں یاد کرتا ہوں. کہنے لگے 1 منٹ جھوٹ بولو، بہت پیار کرتا ہوں مولا آپ سے، بولو، زبان پر لاؤ تاکہ یوز ٹو ہو سکو، عادی بن سکو، امام سے بات کرنے کے عادی بن سکو. کچھ دن کرو یہ عمل، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. پھر دیکھو 1 قدم تم بڑھاؤ گے 10 قدم وہ بڑھائیں گے. یہ اصول ہے. مگر بڑھائیں گے اسی کی طرف جو ان کی طرف بڑھائے گا. جو ان سے منہ پھیر کے جائے گا، انہیں اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ 1 رات کے بعد ہور آ جائے گا تو فوج یزیدی سے کچھ نہ مانگنے والا حسین 1 رات کی مہلت مانگ لیتا ہے کہ کل ہور آ جائے گا، کل ہور آ جائے گا، کل ہور آ جائے گا. میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے جو باتیں اصل اس سلسلے سے عرض کرنی تھی وہ نہیں کر سکا، خاص طور سے امام ہادی کے حوالے سے بہت ساری بات. امام ہادی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو سب سے زیادہ بے بصیرتی کا زمانہ تھا، سب سے زیادہ بے بصیرتی کا زمانہ تھا. امام ہادی کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے. امام ہادی کی ان کو جو قید کیا گیا، جو لے کر آیا گیا، وہ بہت دردناک ہے. ایک مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ امام ہادی کی شہادت جو ہے وہ جناب فاطمہ سے ملتی جلتی ہے. ایک مرتبہ آپ دیکھیں گے امام سید سجاد سے ملتا جلتا ہے. امام ہادی کو گرفتار کیا. اب معلوم ہے کیسے گرفتار کیا؟ کسی تصور نہیں کر سکتے کہ شیعوں کے امام کے گھر میں لوگ کیسے داخل ہوئے ہیں. صرف 3 جگہ ایسا دیکھنے کو ملا، صرف 3 جگہ، صرف 3 جگہ پوری تاریخ امامت میں صرف 3 جگہ ایسا دیکھنے کو ملا. امام ہادی کے گھر میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے متوکل نے ترکی فوج بھیجی تھی. جانتے ہو ترکی فوج کیوں بھیجی تھی؟ ترکی فوج اس لیے بھیجی تھی کیونکہ وہ نئے مسلمان تھے، ان کو اتنا معلوم نہیں تھا اہل بیت کے بارے میں. تو معلوم تھا کہ یہ زیادہ شدت کر سکتے ہیں، یہ زیادہ ظلم کر سکتے ہیں، یہ زیادہ زیادتی کر سکتے ہیں، یہ لحاظ نہیں رکھیں گے. چونکہ یہ نئے مسلمان، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جاہل مسلمان ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم. تم کو معلوم ہے لوگ دروازہ توڑ کر گھس گئے تھے امام ہادی کے گھر میں. میں نے کہا کہ کیوں جناب فاطمہ سے ملتی جلتی ہے ان کی شہادت؟ کیونکہ یا امام ہادی کے گھر میں دروازہ توڑ کر لوگ گھسے یا جناب فاطمہ کے گھر میں توڑ کر گھسے. جب آپ امام ہادی کے مصائب سنتے ہیں نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کی جدہ کے مصائب سن رہے ہیں. گھر میں ناموس ہے سب سے زیادہ. دیکھیں یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں ایسے گھس جائیں. یعنی یہ وہ ظلم ہے جو امام حسین پر نہیں ہوا ہے، یہ وہ ظلم ہے جو امام حسین پر نہیں ہوا ہے. آپ ساری مصیبتیں سننے کے بعد کربلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا یوم
کئیوں میں کیا ابا عبداللہ حسین جیسا دن آپ نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ وہ ظلم ہے جو امام حسین پر نہیں ہوا۔ امام حسین گودی قتل گاہ میں ہے، دشمن آگے بڑھتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ پسر سعد نے پوچھا کیوں نہیں قتل کرتے؟ کہا اگر حسین زندہ ہوئے، حسین نے پلٹ کے حملہ کر دیا تو کہا اگر دیکھنا ہے کہ حسین زندہ یا مر گئے تو جاؤ ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کی ناموس ہے، جاؤ ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کی ناموس ہے۔ یہ ظالم ہاتھوں میں مشال لے کر اس خیمے کی طرف بڑھے جس میں امام حسین کی ناموس تھی۔ پتہ ہے امام حسین نے اس وقت ہاتھ بلند کر کے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اے ظالموں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں اتنے آزاد رہو کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں میرے اس خیمے پر حملہ نہ کرو جس میں میری ناموس ہے، اس خیمے پر حملہ نہ کرو جس میں میری بیٹیاں ہیں، جس میں میری بہنیں ہیں۔ میں دست ادب جوڑوں گا، مولا آپ سے نہیں دیکھا گیا نا، آپ سے نہیں دیکھا گیا کہ اس خیمے میں حملہ ہو آپ کی زندگی میں، آئیے نا یہاں جناب مولا کائنات گھر میں ہے اور ناموس کا لحاظ کیے بغیر دشمن گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دروازہ جلا دیا گیا۔ نہیں، آپ اور آگے آئیے اس ہجری میں آئیے، سن 54 ہجری میں آئیے، امام علی نقی کے گھر کو، دروازے کو توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ گھر میں ناموس۔ ایک طریقے سے امام علی نقی کی شہادت جناب فاطمہ کی شہادت سے ملتی جلتی ہے، اور دوسری طریقے سے امام سید سجاد سے ملتی جلتی ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ امام کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد دربار کے باہر ایک خرابے میں ٹھہرایا گیا، دربار میں نہیں لے گئے، ایک خرابے میں ٹھہرایا گیا۔ مجھے یاد آتا ہے وہ منظر کہ چاہے کوفہ ہو یا شام ہو، دربار میں داخل کرنے سے پہلے امام سید سجاد کو بھی اسی طریقے سے کھڑا کیا گیا تھا، دروازے کے باہر کھڑا رکھا گیا تھا، شہر کے باہر کھڑا رکھا گیا تھا، مگر تھوڑا سا فرق تھا۔ اے امام علی نقی، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں تو نہیں تھی نا، لیکن یہاں امام سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے وقفے تک امام کو کھڑا رکھا گیا، اور اس کے بعد جب دربار میں لایا گیا ہے نا تو دیکھو منظر بالکل ملتا جلتا ہے، مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ امام علی نقی کو دربار میں لایا گیا، متوکل شراب کے نشے میں دھت ہے، رقص کی محفل سجایا ہوا ہے۔ اللہ، امام کے لیے یہ سب سے بڑا ستم ہے کہ امام کو اس محفل میں لایا جائے جو رقص و غنا کی محفل ہے۔ کمال یہ ہے کہ صرف شراب پی نہیں رہا، شراب کا جام اٹھا کے امام کی طرف پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! آسمان گر کیوں نہیں پڑا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ میں پھر دست ادب جوڑوں گا، اے مولا یہاں پر صرف آپ کو شراب کا جام پیش کر رہا ہے نا، آئیے آپ کے دادا کی مظلومیت آپ کو بتاتا ہوں کہ امام دربار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور یزید نحس شراب کا جام لے کر حسین کے سر پہ گرا دیتا ہے۔ یزید نحس بے حرمتی کر رہا ہے، سر کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو اکیلے بلایا گیا تھا نا دربار میں، آپ کو ایسے تو نہیں بلایا گیا تھا نا کہ آپ کے گھر کی بیویوں کو قیدی بنایا گیا۔ مگر ہائے ستم، سید سجاد اس عالم میں دربار میں گئے ہیں، اس عالم میں دربار میں گئے ہیں کہ آپ کی بہنوں کو اسیر بنایا گیا ہے، گھر کی ناموسوں کو اسیر بنایا گیا ہے، ان کے حجاب چھین لیے گئے ہیں۔ ارے انہی اسیروں میں چھوٹی بچیاں بھی ہیں جن کے کانوں سے خون رسا۔ ہاں عزیزو، امام کو زہر دغا کے ذریعے سے اس متوکل ملعون نے شہید کیا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کرو گے، امام حسن عسکری کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، امام حسن عسکری بھی 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے۔ امام حسن عسکری سن 60 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، 54 میں امام کی شہادت ہے اور اس کے بعد 60 میں، یعنی صرف 6 سال کے بعد امام حسن عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب ذرا تصور
تصور کرو کہ امام کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، امام حسن عسکری نے نماز پڑھائی، متوکل ملعون خود شریک ہونا چاہتا تھا لیکن امام نے اسے اجازت نہیں دی، اس کا انتظار نہیں کیا گیا، امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کا جنازہ پھر بھی شان و شوکت سے اٹھایا گیا ہے، آپ کے جنازے کی شبیہ آج ہم برآمد کر رہے ہیں، آپ کے جنازے میں آپ کا بیٹا شریک تھا، آپ کے جنازے میں آپ کے چاہنے والے شریک تھے، آپ کے جنازے میں آپ کے اعزاء اور اقربا شریک تھے، مگر ہاں ایک مظلوم کا جنازہ کربلا میں کیسے اٹھایا گیا کہ چٹائی منگوائی گئی، امام سید سجاد بنی اسد کے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، اے بنی اسد کے لوگوں مجھے سہارا دو کہ میں اپنے بابا کا جنازہ اٹھا سکوں، میں اپنے بابا کے جنازے کو دفن کر سکوں۔ ارے میرے بابا کے جنازے کو کوئی کاندھا دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مدد کرے کہ میں اپنے بابا کے جنازے کو دفن کر سکوں۔ علی لعنت اللہ علی القوم۔